اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے واقع شہادت کے حوالے سے، واقع کربلا کے حوالے سے۔ 72 قدسی وجود جاتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر کے آ جاتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کردار کا مقابلہ دوسرے کردار سے ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ حسینیت الگ کھڑی تھی، یزیدیت الگ کھڑی تھی۔ حق اور باطل کا مارکہ یہ واضح ہو کر سامنے آ گیا، اور قیامت تک جب بھی حق کی بات ہوگی، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا رہے گا۔ حسین اور حسینیت کبھی نہیں مر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یزید جو کہ باطل کا نمائندہ، اس پر قیامت تک لعنت پوری انسانیت بھیجتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم شہادت کسے کہتا ہے۔ ایک شہید اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اے اللہ، تیرے نام کی سربلندی کے لیے، شریعت کی سربلندی کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے میری جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ شہید اپنی جان دے کر دشمن دین کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے۔ دین کا فلسفہ شہادت کیا ہے، سر شہادت کیا ہے، یہ ہم جانیں گے اپنے ملک کے جید علماء سے۔ پھر ہم بات یہ رکھیں گے کہ سیرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر کچھ گفتگو ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا رتبہ، آپ کا منصب، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، ہم یہ آخر میں یقیناً یہ بات رکھیں گے کہ آج واقعہ کربلا کو اپنی قوت ہم کیسے بنا سکتے ہیں، ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں، وقت کی یزیدیت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ اقبال فرماتے ہیں، ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے قرآن کریم کے رموز حسین سے سیکھے، اقبال فرما رہے ہیں۔ اقبال کون سے رموز سیکھ رہے ہیں؟ امام عالی مقام سے۔ خواتین و حضرات، 2 جید علماء میرے ساتھ تشریف فرما ہے، میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات۔ تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، بڑا معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ اور خواتین و حضرات، ایک اور بہت ممتاز شخصیت، بڑی معروف اور محبوب شخصیت ہمارے ملک کی، ہمیشہ آپ سے ہم نے سیکھا، محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔
محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے، مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، جو سمپل سوال آپ کی خدمت میں، کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہادت کیا ہے، یہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں، کیا انسان کو شعور ہو ہی نہیں سکتا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انیق صاحب، یہ جو شہادت اور شہید کا جو منصب اور مرتبہ ہے اور جو اس کا فلسفہ ہے، یہ تو بہت تفصیل طلب اور بہت ہی بڑا فلسفہ ہے۔ اس کے بارے میں دو باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں جو مقربین کے درجات گنوائے ہیں، ان میں مقربین میں جو اللہ کے سب سے قرب رکھنے والی مخلوقات میں درجہ رکھا اللہ نے، وہ رسول کا رکھا، انبیاء کا، ان کے بعد صدیقین کا، ان کے بعد شہداء کا، پھر ان کے بعد صالحین کا۔ سبحان اللہ۔ یہ چار وہ درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ مقربین کے رکھتے ہیں۔ اور شہداء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء میں بھی ہیں، صدیق انبیاء میں بھی ہیں، یعنی انبیاء کے اندر بھی یہ درجات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک خاص اللہ کے ہاں جو قرب کے منازل ہیں، قرب کے درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص درجے کے لیے ایک خاص قسم کی حیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو جو شخص بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، کہ ان کے جب وہ مر جاتے ہیں تو قیامت تک، یعنی کہ اٹھائے جانے تک کے لیے وہ ایک برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن شہداء کے لیے دو جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہے، ایک تو جو آیت آپ نے کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شہید کی زندگی ہوتی ہے، شہید کی موت کے بعد جو زندگی ہوتی ہے، وہ حیات برزخی کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ طاقتور زندگی ہوتی ہے، اور وہ والی حیات نہیں ہے جو کہ اس برزخ میں ایک عام لوگوں کو ملتی ہے، بلکہ اس کی حیات زیادہ جو ہوتی ہے وہ قوی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرف اشارہ فرمایا کہ ان کو تم مردہ مت کہو، یعنی کہ گویا جس طرح سے تم زندہ ہو، اور جب ایک آدمی چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، تو تم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مردہ جا رہا ہے۔ اس طرح ان کو جو اللہ تعالیٰ حیات جاودہ عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے تم ان کو مردہ مت کہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس سوال کا جو ایک طبعی طور پر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا تھا، عقلی طور پر، کہ ان کو مردہ کیوں نہ کہیں، یہ تو لیٹے ہوئے ہیں، یہ تو نہ چل پھر سکتے نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلا اس کا خود جواب دے دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہارے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کے حصول کے حواس خمسہ دے رکھے ہیں، ان کے ذریعے تم اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان کبھی کبھی اس چیز کا ادراک ضرور کر لیتا ہے کہ اس حیات کے اثرات اس پر مرتب نظر آتے ہیں، کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے کسی شہید کی قبر کھودی گئی تو وہ بالکل ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ زندہ نکلے۔ تو یہ وہ اثرات ہیں جو اس حیات کے انسان اپنے ان حواس سے محسوس کر پاتا ہے۔ زندہ نکلے سے مراد یہ کہ بالکل تازہ، بالکل تازہ ہوئی ہے، خون تازہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہو گئی جو حیات ہے، جو یہ تو ایک نقطہ ہے اس کا کہ جو شہید کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو حیات عطا فرماتا ہے۔ شہادت کا نفس فلسفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سودا کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب جملہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی سودے کا لفظ بیان فرمایا ہے اس مقام پہ، اور ایک جگہ سورۃ الحدید میں بھی تجارت کے بارے میں فرمایا، پھر اسی طرح اور بھی قرآن کریم میں ایک دو جگہ یرجون تجارتا لن تبور۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے، ٹھیک، ان کی جان اور ان کی مال، ان کے مال لے کر بھی ان لہم الجنہ، کہ ان کو جنت کے عوض۔ مفتی صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری، مجھے اس وقت جانا ہے بریک کی جانب۔ مفتی صاحب جو بات فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کر لیا ہے مومنین سے، ان کی جان اور مال، اور اس کے بدلے میں اس کے عوض جنت۔ خواتین حضرات واپس آئیں گے بریک سے۔ علامہ صاحب کی خدمت میں سوال میں رکھوں گا وہی جو میں نے آغاز میں سوال رکھا تھا، اٹھایا تھا، کہ دین کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ دین شہید کسے کہہ رہا ہے؟ انبیاء کی آرزو شہادت، اور امام الانبیاء اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوں، پھر میں شہید ہوں،
میں پیدا ہوں پھر میں شہید ہوں، میں پیدا ہوں اور میں پھر شہید ہوں، یہ میری خواہش ہے. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بریک سے واپس آئیں گے اور یہ سوالات ہم رکھیں گے محترم علامہ صاحب کی خدمت میں کہ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. فلسفہ شہادت کیا ہے دین کا، شہید کسے کہتا ہے دین، اس تعلق سے ہم جانیں گے محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب سے. سرکار عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. مفتی صاحب نے بھی بہت اچھی تشریح کی، شہید کی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، سبحان اللہ. یہ رزق کیسے پاتے ہیں، یہ زندہ کیسے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مرے ہوئے سبھی مر جاتے ہیں، اور جیسے بتایا کہ برزخ کی زندگی بھی ہے. اور پھر یہ جناب سید الشہداء کی شہادت اللہ تمام شہادتوں پر حاوی کیوں ہے. سبحان اللہ. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فلسفہ شہادت جو آپ نے ابتدا میں رکھا ہے وہ فلسفہ شہادت ہے کیا. مختلف قسم کی تقسیم کرتے ہیں ہم مخلوقات کی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، پھر ان میں جزئی تقسیمات ہیں. یاد رکھیے کہ جو اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے نا وہ فنا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. بلکہ وہ اپنے سے اعلیٰ درجے میں چلا جاتا ہے. جیسے ایک مثال میں حیوان کی دیتا ہوں کہ جو حیوان اللہ نے حلال قرار دیے ہیں کبھی ان کی نسل بچانے کے لیے تنظیم نہیں بنائی گئی کوئی، کیونکہ اب وہ اللہ نے حلال قرار دیے ہیں، لہٰذا ان کی اتنی کثرت ہے کہ آپ قربانی کے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ آخر میں وہ تاجر بیچارہ یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ میرے جانور تو پھر بھی رہ گئے باقی. اب انہی جانوروں میں آپ اس جانور کی طرف چلے جائیے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ سورہ حج میں، کہ وہ جو آپ عید قربان کے دن قربان کر رہے ہیں جانور، وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ کہاں پہنچ جاتی ہے اس کی منزل؟ شاعر اللہ. اور شاعر اللہ کا حکم کیا ہے؟ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یعنی اس حیوان کی بھی ہمیں عزت کرنی ہے، اس کو تعظیم کرنی، اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو گیا. بس جب یہ حیوان اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو رہا ہے، اس کو منزل کیا مل رہی ہے؟ انسانوں کے لیے ذبح ہو رہا ہے نا، اس کو کثرت نسل دی جائے. سبحان اللہ. اس کی قربانی سے، اس کی قربانی کے بعد آپ آگے چلے جائیے. جمادات قربانی دے رہے ہیں، ان کی قربانی کی صورت میں نباتات سامنے آ رہی ہیں. ہم زمین کا سینہ چیر رہے ہیں نا، بیج بو رہے ہیں. زمین آپ یہ اتنی بڑی بڑی جڑیں زمین میں نہیں ڈال رہے، یہ زمین ہی ہے جو اپنی ارتقائی منزلیں طے کر رہی ہے. یہ مٹی ہے جو جڑیں بن رہی ہے، یہ مٹی ہے جو جڑ کی صورت میں اب وہ پھل اور پودے کی صورت میں باہر نکلی. اب جب یہ سبزہ اور کھیتی بن کر سامنے آئی ہے تو اس کو جو جانور کھا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تباہ کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنی ارتقائی منزل میں جا رہا ہے. آپ کو دودھ اور گوشت کی صورت میں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں اللہ نے کس کے لیے خلق کی ہیں؟ یہ جتنے بھی موجودات ہیں، اے انسان، ان سب کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے اپنے لیے. کیونکہ جو چیز انسان کے لیے قربان ہو رہی ہے وہ ارتقائی منزلوں میں جا رہی ہے. حتیٰ کان، یہ معدنیات ہیں، ان کو دیکھ لیجیے آپ کہ جب پتھر ارتقائی صورت اختیار کرتا ہے تو جناب یہ یاقوت بھی بنتا ہے، یہ جناب عقیق بھی بنتا ہے، یہ سونا بھی بنتا ہے، یہ چاندی بھی بنتا ہے، کیا کیا کچھ نہیں بنتا. بس یعنی وہ فنا نہیں ہوا بلکہ اس نے ترقی کی، ایک درجہ آگے چلا گیا. اب اس لیے شہادت کو بتایا گیا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اور کہیں ارشاد ہوا جو آپ نے ارشاد فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. وہ شعور یہی ہے کیونکہ اللہ کی خاطر قربانی دے رہا ہے، اللہ کے لیے مرا ہے تو وہ فنا نہیں ہو رہا، وہ اپنی زندگی کا سودا کر رہا ہے. شہید کو نہیں معلوم کہ میری زندگی آگے کتنی ہے، وہ اس جذبے کے تحت جا رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جو بھی میرا دن ہے، ایک دن ہو یا 1000 دن کی زندگی میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. جب وہ یہ زندگی قربان کر رہا ہے تو اسی سودے کی طرف، جس سودے کی طرف آپ نے آیت پڑھی اور جس سودے کی طرف میں نے آیت پڑھی، یہ سودا اللہ سے کر رہا ہے معاملہ. جو قیمتی ترین شے ہے وہ اپنی اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے. تو اب جس کو دے رہا ہے، سودا کر رہا ہے، وہ ہے خالق کائنات. اس نے اپنے حساب سے سب سے قیمتی چیز دی ہے، وہ کیا دے گا بدلے میں؟ وہ کیسے دے گا بدلہ؟ تو جب وہ بدلہ دے گا تو اس کی موت کو ختم کر دے گا.
قیامت تک کے لیے شہید ہے. تو اب جب ایسی قربانی جناب سید الشہداء اپنی جان کی قربانی، اپنے خاندان کی، اپنے آوان و انصار کی، حتیٰ کہ کائنات میں محترم ترین خاندان رسول کے خاندان کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت دار کوئی خاندان ہے؟ کبھی نہیں. اس خاندان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جانتے ہیں نا آپ، جبھی تو ساتھ لے کر آئیں بیوی بچوں کو، بتانے کے لیے کہ ان لوگوں کا جھگڑا مجھ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں جو بغض اور کینہ ہے، وہ بغض اور کینہ علی اصغر کی شہادت میں سامنے آئے گا. وہ بغض اور کینہ خیموں کو جلانے کی صورت میں سامنے آئے گا. وہ بغض اور کینہ رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں لے جانے کی. اس لیے اللہ نے یہ کسی انسان کا، آپ کا، میرا، مفتی صاحب کا، یاد رکھے پوری دنیا، یہ کسی کا کمال نہیں ہے کہ وہ ذکر حسین کو زندہ رکھے. یہ قرآن مجید میں اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرے ذکر کو زندہ کرو، میں تمہارے ذکر کو زندہ کروں گا. آپ نے اقبال کا جو شعر پڑھا نا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوے دجل و فرات، اس کے آگے اقبال نے کیا کہا؟ وجہ بھی تو بیان کی، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دی بت کدے تصورات. وہاں عشق میں ڈوبا ہوا ہے حسین، اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت کو ڈال دیا. اس لیے جناب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ حسین منی وانا من الحسین. کیونکہ یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی تو یزید پلید کہہ رہا تھا نا کہ نہ وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، بلکہ تو بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے معاذ اللہ ڈھونگ رچایا تھا. حسین نے وہاں میدان کربلا میں بتایا کہ نہیں، میں اپنے نانا کے دین کو، یعنی جو اللہ کا دین ہے، ہو نہیں سکتا کہ یزید میرے نانا نے جو حلال کیا اس کو حرام، اور جو میرے نانا نے حرام کیا اس کو حلال کر دے. میں ختم ہو جاؤں گا. ظاہری طور پر اہانت کے جتنے پہلو تھے یزید نے اور اس کے لشکر نے وہ استعمال کیا نا، کہ کسی خاندان کی معاذ اللہ توہین جس طرح کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا کیونکہ وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے انہی واقعات کو قیامت تک کے لیے حسین کے لیے عزت بنا دی. عزت، یہ ہے فلسفہ شہادت. اور اب میں ایک بات مختصر سی اور آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ آپ جتنی بار سوال کریں گے میں ہر بار الگ بتاؤں گا، کیونکہ اتنے جواب الگ دوں گا آپ کو، کیونکہ اتنے پہلو ہیں اس فلسفہ شہادت کے. اور آج کے دور میں اگر حوصلہ مل سکتا ہے، جیسے ہمارے ملک کی سرحدوں کی صورتحال ہے، یہ کربلا ہے جس سے ہم اگر حوصلہ لیتے ہیں اور لے رہے ہیں، الحمدللہ ہمیشہ لیا ہے، 65 میں بھی لیا ہے، کہ یہ کربلا ہے جو کثرت سے مقابلہ کرنے کا جذبہ دیتی ہے. کہ کثرت کو نہ دیکھو، باطل کی طاقت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تم میں جذبہ وہ کربلائی ہے کہ نہیں. اگر حسینی جذبہ ہے تو پھر کوئی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کتنی بڑی طاقتیں تمہارے مقابلے پر ہیں. تم ہر ایک کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہو، ہر ایک کو شکست بھی دے سکتے ہو. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حوصلہ دیا مظلوموں کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کربلا ایک قوت کا نام ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے. بڑی اہم گفتگو علامہ صاحب نے عطا فرمائی، بڑے سوالات اس گفتگو سے برآمد ہوتے ہیں. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت ہو رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ کیا مجھ جیسا کوئی تجھ جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، ہم بات کریں گے کہ کربلا کو قوت کیسے بنایا جا سکتا ہے. حسینی پیغام آج ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم امام عالی مقام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ اور خواتین و حضرات، کچھ ذکر ہوگا امام عالی مقام کے ساتھیوں کا، آپ کے رفقا کا. پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. کیسے رفقا آپ کو نصیب ہوئے؟ خواتین حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. سوالات بہت سارے اٹھیں گے جو ہم رکھیں گے مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بنیادی گفتگو فلسفہ شہادت، سر شہادت، مقاصد شہادت گفتگو میں سامنے آئے. خواتین و حضرات، سمپل سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت مفتی صاحب. کربلا کو اپنی قوت
ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اقبال یاد آتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کیا معنی ہے اس کے؟ ارشاد. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں بہت اہم. پہلی بات تو یہ، اور خاص کر آج کل کے حالات میں بھی جیسے علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس طرف تنبیہ بڑی ضروری ہے کہ رسم شبیری سے مراد کیا ہے. رسم شبیری سے مراد اگر آج کوئی شخص کی دلیل حاصل کرنا چاہے کہ بس نکل جانا ایسے ہی اور اسلحہ اٹھا لینا، یہ نہیں ہے. دو بنیادی نقطے ہیں. پہلا نقطہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع اور آپ کی حیات ہے، اصل وہ شخص جو کہ کھڑا ہوگا دعوت لے کر، وہ شخص جو کہ کھڑا ہوگا ظلم کے خلاف، اس کے اندر پہلے یہ چیز ہونی ضروری ہے کہ کیا اس کے اندر کیا اتباع سنت ہے، کیا اس کے اندر وہ ایمان اور ایقان ہے، کیا وہ اس اتباع پر چل رہا ہے، کیا وہ ان کی طرح حق اور باطل کی معرفت رکھتا ہے، ظلم اور انصاف کے پیمانے اس کی نظر میں ہیں. اگر نہیں ہے اور وہ ایسے ہی لے کر عشوائی طور پر یا ایسے ہی بس نکل کے کھڑا ہوا، تو پھر نتیجہ وہ نہیں برآمد ہوگا، نتیجہ انتشار برآمد ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے، اور یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے اندر یہ غور و فکر پیدا کرے، اپنے آپ کو اس راستے پر چلائے، تاکہ جب وہ دعوت لے کر کھڑا ہو تو چار آدمی اس کی ذات کو دیکھ کر کہیں کہ چلو اس کی دعوت درست ہے، اس کی دعوت اور یہ جس چیز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اس کے عمل سے مطابقت رکھتی ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا. پہلی چیز تو یہ ضروری، پہلا حوصلہ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے. دوسرا یہ ملتا ہے اسباب کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی ملتا ہے، ان کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے بھی یہی ملتا ہے کہ اسباب پہ نظر رکھتے ہوئے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرنا ہے. حق اور باطل کا فیصلہ حق اور باطل کی اصولوں پر نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. لہٰذا جب ہمیں کھڑا ہونا ہے، جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں مزاحمت کرنی ہے یا کسی چیز کی اصلاح کے لیے نکلنا ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جس کام کے لیے نکل رہے ہیں وہ اصولاً درست ہے یا نہیں ہے، اس کا طریقہ کار اصولاً درست ہے، ہماری دعوت کا یہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پورے احوال آپ پڑھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پہلے دن نکل کے وہ پوری انہوں نے اصلاح کی کوشش کی. جب معاملہ ایسا ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب لوگ راضی نہیں ہوں گے صلح پر، تو پھر وہ یہ نہیں ہوا معاملہ کہ وہ دب کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا نہیں اب میں کھڑا ہوں گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کسی غلط کام کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے جا کر پہلے ان کو حق چیز کی طرف دعوت دینی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں تمہارے سامنے، یہ تمہارا اصول غلط ہے اور اس کو تم ترک کرو. پھر بھی اگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں، پھر یہاں آپ کو حوصلہ یہ ملنا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑا ہونا. اور یہ وہ ایک بنیاد ہے جو کہ ہمارا دین فراہم کرتا ہے، اور تمام سماوی دین، آسمانی دینوں نے اس بات کو فراہم کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور خاندان نبوت کے آخر تک کی جو پوری سیرت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ باطل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم دیکھیں جو کہ جد امجد ہیں، وہ بھی نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے اور آگ تک میں ڈال دیے گئے، لیکن جب وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے تو بس پر ڈٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، آپ کے اوپر ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا، آپ کے اوپر پتھر نہیں برسائے گئے. یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی امت مسلمہ کے کسی بھی داعی کے اندر ہونا، کسی بھی برحق نظام کے لیے کھڑے ہونے والے کے لیے جو شخص کھڑا ہو رہا ہے اس کے اندر ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر یہ حوصلہ، یہ عزم اور یہ قوت اور یہ ثابت قدمی نہیں ہوگی تو یا تو وہ اپنے دعوت میں کمزور ہوگا، اور اگر اس کی دعوت کمزور ہے یا اس کا دعویٰ کمزور ہے تو پھر تو آگے بات ہی نہیں چل سکتی. اور اگر اس کا دعویٰ مضبوط ہے لیکن انداز اگر کمزور ہے تو اس کے جتنے بھی سامنے ساتھ والے ہیں وہ شکست کھائیں گے. یہ وہ ایک بنیادی فلسفہ ہے جو یہاں سے ملتا ہے کہ جب آپ اس بات کو لے کر کھڑے ہو گئے حق پر، ایک دفعہ جب نکل آئے. چنانچہ اسی وجہ سے علماء کرام نے ایک مشہور اصول لکھا کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. روایات میں بھی آتا ہے کہ جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو اس سے بھاگنا نہیں. تو یہ ایک اسلوب دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلتے وقت، اللہ کی راہ کے لیے لڑتے وقت، اللہ کی راہ میں دعوت دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہ رہا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جا کر آپ نے پہلے ہی حملہ کیا ہو، پہلے دعوت دی، پہلے اصلاح کی کوشش کی. لیکن اگر اس کے بعد معاملہ بگڑ گیا اور اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ باطل جو ہے وہ اپنے دوسرے انداز رنگ میں آ رہا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ثابت قدمی فرمائی. وہی سیرت ہے، وہی بات ہے کہ دو سبق ہمیں ملتے ہیں. پہلا سبق
اپنے آپ کو اس قابل بنانا، اصلاح کی کوشش کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے آج کل کے حالات میں، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں مختلف نعروں اور دعووں کے ساتھ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب خود ان کی اپنی زندگیاں دیکھی گئیں تو جو معاشرے میں پچھلے کچھ 20 سال میں جو ہم دیکھتے ہیں فساد پھیلا ہے اور اسلحے جو اٹھائے گئے ہیں کہ معلوم وہ خود کی زندگی تو ایسی تھی نہیں اور وہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلے تو پورا نظام جو ہے وہ خراب کر کے، تو پہلے اپنی ذات کے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں اور پھر کھڑے ہوں، اور ترتیب وہاں سے شروع ہوگی کہ پہلے دعوت اصلاح آپ نے دینی ہے اور بعد میں اس طرف آنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر اس طرف سے کوئی مزاحمت آئی تو پیچھے پاؤں ہٹا کر نہیں بھاگنا۔ یہ دو بنیادی سبق ہمیں ملتے ہیں، چاہے ہماری داخلی اصلاح ہو یا ہمیں خارجی طور پر لڑنا ہو۔ جس طرح اس وقت علامہ صاحب نے فرمایا پاکستان کے جس قسم کے حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم تو نہیں چاہتے کہ کبھی بھی ملکوں میں جنگیں ہوں، جنگیں جو ہے وہ انسانیت کے لیے اچھی کبھی بھی نہیں ہے، لیکن جو ایک تصور ہے کہ انسان بالکل بزدل بن کے بیٹھ جائے اور ہر وقت بس یہ پکارتا رہے کہ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں، وہ تصور بھی ہمارا دین نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو، اور اس لیے کہ اگر تم کھڑے ہوگے اور تمہاری اگر جان چلی گئی تو اللہ نے تو ویسے تم سے تمہارے مال کا بھی سودا کر رکھا ہے اور تمہاری سب سے قیمتی چیز جان کا بھی سودا کر رکھا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک حیات جاوداں دے گا۔ تم اپنی اگر بھاگ رہے ہو اپنی جان بچانے کے لیے، تو تم اگر اپنی جان دے دو گے تو تمہیں تو مزید بڑی ایک حیات جاوداں ملے گی۔ یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے جو کہ ہے، اور یہ فلسفہ اس فلسفے کا تسلسل ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اس کا تسلسل ہے۔ تو اس کا جو تتمہ ہوا ہے آ کر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، تو یہ وہ فلسفہ ہے جو کہ فلسفہ پوری ملت ابراہیمی میں چلا آ رہا ہے، جس کا تتمہ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے مجھے صحیح سے یاد، نہایت ہے جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اور نہایت، یعنی نانا نے رنگی ہے غریب و داستان سادہ اور حرم، رنگی ہے داستان نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تو اکبر، اس سے اللہ یہ اکبر۔ یہ جو ایک پورا تسلسل ہے تو یہ در حقیقت وہ ہے۔ تو یہ بات آج کل کے دور میں ہمارے لیے خاص طور پہ ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی ایسا موقع آئے تو ہم لوگ جب یہ بات کریں تو بسا اوقات لوگ اس سے وہ دوسرا مفہوم لیتے ہیں کہ گویا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ بس لے کر نکل جاؤ اسلحہ، نہیں، رسم شبیری کا تو مفہوم ہے اپنے آپ کو قابل بنانا اور اس خیال سے کھڑا ہونا کہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی خیر خواہی ہو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ دائی جو نبوت کی دعوت ہے یا یہ دعوت ہے، اس میں معاشرے کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، بدخواہی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ توحید کی روشنی میں، رسالت کی روشنی میں، اور جو آپ نے فرمائے کہ اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یوں ہی نہیں نکل جانا۔ ہاں جنگ مسلط اگر کر دی گئی تو پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر بھاگنا نہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، جب وقت قیام آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ صاحب، نانا نے ابراہیمی روایت کو مکمل کیا، ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے یوں آ رہی ہے بات۔ نواسے نے اسماعیلی روایت کو مکمل کیا، بفدیناہ بذبح عظیم، اس سے بھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ جوڑیں گے۔ آپ کے شعر پہ یاد آیا۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، میں علامہ صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا، وہی سوالات جو میں نے پہلے رکھنے کی کوشش کی کہ وقت کی یزیدیت وہ ہمیں کیا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ خواتین حضرات، حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد علامہ سید حسن زرنقوی صاحب۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کیونکہ پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے، میں علامہ صاحب کی خدمت میں 2-3 سوالات محترم ناظرین رکھنا چاہوں گا۔ علامہ صاحب بس یہ ارشاد فرمائیے کہ حسینی سیرت کا آج ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ہم امام عالی مقام کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں۔ اتحاد، امت بٹ رہی ہے، اتحاد انتشار سے دور۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
کفار پہ شدید لیکن آپس میں رحم دل، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. ارشاد فرمائیے. دیکھیں انیق بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیرت جناب سید الشہداء ہے کیا. مختصر سی بات کرتے ہیں. دیکھیے، جان بچانا واجب ہے. قرآن مجید میں آیت بھی ہے، اس کا بھی حوالہ لوگ دے دیتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے نا. اور لوگ یہ سوال بھی اٹھا دیتے ہیں کہ جان بچانا واجب ہے، جب ایسا وقت آ جائے اپنی جان بچا لیجئے. اللہ کا حکم ہے یہاں تک کہ اگر جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بھائی جھوٹ بول لو، اپنی جان بچا لو. ایسے میں تاریخ میں بہت سارے کردار ملیں گے. لیکن دیکھیں سیرت جناب سید الشہداء ہے کیا، ان کا مقام کیا ہے اس وقت معاشرے میں. دیکھیے جو بھی تخت پر بیٹھتا ہے نا وہ کہلاتا ہے خلیفۃ الرسول. مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا. اس کو لوگ سمجھتے ہیں علامت کہ یہ تخت خلافت پر جو بیٹھا ہے جانشین ہے رسول، خلافت رسول. لوگ یہی سمجھیں گے کیونکہ اب ایک فاسق و فاجر آ کر بیٹھ گیا، ایک اصول بن جاتا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی بیٹھے مگر کیونکہ حاکم ہے وہ آیت پیش کر دی جاتی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اولی الامر بنا دیا جائے، جو بھی بیٹھ گیا وہ اولی الامر ہے. انگریز آ گیا تو اولی الامر ہے، یہودی آ گیا تو اولی الامر ہے، جو بھی فاسق و فاجر بیٹھ گیا اولی الامر ہے. اور ایسا ہوا تاریخ میں آپ کے سامنے. یہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت ہے جنہوں نے حد فاصل قائم کی. کیونکہ لوگوں کی نظریں ہیں خانواد رسالت پر کہ اگر حسین نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر حسین قبول نہیں کرتے تو مشروعیت حاصل نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا سیرت حسین کا کہ آپ کے بعد، کربلا کے بعد ملوکیت الگ ہو گئی اور رسول کی جانشینی الگ ہو گئی. یہ کربلا کا واقعہ. دوسری بات، آپ ہر قدم پر یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. حتیٰ کہ کربلا میں وقت نہیں، میں وہ پورے خطبہ بیان کر سکتا ہوں کہ عاشور کی صبح تک آپ نے اونٹ پر خطبہ دیا، گھوڑے پر نہیں دیا. یہ علامت ہوتا تھا جب اونٹ پہ انسان بیٹھ کے میدان میں جاتا تھا تو یہ علامت ہوتا تھا کہ جنگ نہیں چاہتے ہم. آپ نے اونٹ پر بیٹھ کے خطبہ دیا اور بتایا کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں یہ اسلام کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت نہیں دی جا سکتی، اقتدار نہیں دیا جا سکتا. میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا. آخر میں جب جنگ مسلط کر دی گئی آپ پر تو اس وقت پھر آپ یہ دیکھیں کہ دو کریکٹر، میں تو کہ انصار حسینی کا ذکر نہ ہونا تو پھر واقع کربلا کا وہ نہیں ہوتا. دو کردار مختصر سے بتاتا ہوں. فقیہ کے بارے میں بتایا. مفتی صاحب دیکھیے گا، آج بھی ہم دیکھیں نا، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کتنے قسم کے فتوے باز بازار میں موجود ہیں. جو جینوین اور اصل علماء ہیں ان کے احترام کے ساتھ، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمیشہ ہر طبقے کے لیے قابل احترام ہے. لیکن فتوے باز ملاؤں نے آج معاشرے میں کتنا فساد پھیلا دیا. یہی فتوے باز ملا 400 سے لے کر 700 مفتیوں کی فہرست ہے کہ جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا، نواز رسول کا فتویٰ دیا. حسین نے کربلا میں ایک سے آپ کو بتاؤں فقیہ کی پہچان بتائی. کیا پہچان بتائی؟ جب آپ نے خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو کوفے میں، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ فقیہ کوفہ، حبیب ابن مظاہر کے نام. یعنی آپ نے پہچان بتائی کہ اصل فقیہ وہ ہوگا کہ جب دین پر وقت پڑے گا تو وہ ایک، ان 400 کو مت دیکھنا، اس ایک کو دیکھنا کہ جو دین کی مدد کے لیے گھر سے نکل رہا ہے. پہچان بتائی کہ ہمیشہ یہ پہچان رکھنا کہ درباری ملاؤں کے پیچھے مت جانا، ان کے پیچھے جانا کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ سچ بولیں، وہ حق، چاہے وہ ان کے اپنے خاندان کے خلاف گواہی جائے جیسے قرآن مجید کہتا ہے، مگر سچی گواہی. دوسرا کریکٹر، شب عاشور حسین نے جنگ جیت لی تھی. کب جنگ جیت لی تھی؟ وہ 6 ماہ کے بچے کو نہیں جھکا سکا، چھوٹے بچوں کو نہ جھکا سکا، وہ خواتین کو نہ جھکا سکا حسین کی. ایک بھائی کربلا کے عاشور کے بعد کوئی خاتون کہہ دیتی کہ بھئی تم نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، ہمیں تو واپس بھیج دو، نہیں، کہیں نہیں ملے گا. مگر حسین شب عاشور جب حر کو کھینچ کر لائے ہیں نا، حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام، یہ 4 افراد کا جو مختصر لشکر نکل کر آیا ہے نا، یہ حسین کی فتح کا نقارہ تھا جو بج رہا تھا اور آج تک بج رہا ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے حر جانتا ہے کہ اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کو لانا. یہ تھی سیرت کہ وہ دیکھ رہا تھا، حر دیکھ رہا تھا، رات بھر کشمکش میں تھا کہ میں کس طرف ہوں، مروں گا تو بعد میں یہاں بھی مر جاؤں گا. یہ جو بات آپ نے کہی کہ انسان کو یہ تو یقین ہو کہ مرنا تو ہے مجھے، لیکن اگر میں حسین کے قدموں میں اور حسین کے ساتھ جان دوں گا تو یہ شافع محشر ہے، یہ شافع محشر کا نواسہ ہے. لہٰذا میری بخشش کی امید ہے، اگر اس کے خلاف لڑوں گا تو پھر میں نہیں جا سکتا. تو یہ وہ آج تک وہی سیرت. کسی مکتب میں قید نہ کریں. آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، سقراط کا آج تک کسی نے مذہب پوچھا؟
نہیں پوچھا کسی نے سقراط کا مذہب کیا ہے، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنے اصولوں کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ اتنے جتنے بھی نیلسن مینڈیلا سب کے لیے قابل احترام ہے کہ نہیں؟ میں یہی دنیا کو پیغام دیتا ہوں کہ حسین شیعہ سنی یا کسی مکتب کا محتاج نہیں ہے، اس کو اس پہ قید نہ کرو، وہ پوری انسانیت کی میراث ہے بابا، اس سے سب سبق لیتے ہیں، اس لیے انسانیت کا سر اس کے در پر جھکتا ہے۔ حسین کو فقہ میں مذہب میں قید نہ کرو، حسین ان سب سے بالا تر ہے جن کے میں نے نام لیے، اور ہمیشہ محیط رہے گا اس کا۔ لیکن ہمارے اس انتشار کی وجہ سے، ہمارے اس اختلافات کی وجہ سے کیا ہوا؟ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہم صاحب جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ ساتھ ساتھ ہونے ہمیشہ سے چاہیے ساتھ ساتھ تھے، اور ایک دوسرے کی قوت بننے چاہیے۔ یہ قوت نہ بنتے تو پاکستان نہ بنتا، یہ ملے تو پاکستان بنا ہے نا۔ آج بھی ملنا پڑے گا بچانے کے لیے، سبحان اللہ، اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اور آپ نے بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ ہمارے انتشار کی وجہ سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے، آج ہمیں کرنا کیا ہے ٹو ڈوز کے حوالے سے، ارشاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اتارا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے اتارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا کا واقعہ ہے، بڑا سانحہ اور انتہائی تاریخ اسلام کا جو ایک افسوسناک ترین واقعہ ہے، اگر آپ اس کی حقیقت میں جا کے دیکھیں تو صرف اس لیے تھا کہ یہ دین جو ہے اپنے اصولوں پر برقرار رہے، وہ کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں تھی کہ جا کر اقتدار پہ قبضہ ہے یا کچھ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس مقصد کے لیے خاندان نبوت نے جانیں دی، اس مقصد کو ہمیں زندہ کرنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اسلام کو بحیثیت ایک نظام حیات اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، کیونکہ افسوس کہ ہم اس کو نکالتے جا رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مغربی فلسفے آتے ہیں، اس طرح کے فلسفے آتے ہیں جو آج کل آ رہے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور حق اور باطل بھی ایک ہے، اور وحدت ادیان آ رہے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر وحدت ادیان ہوتی تو پھر گویا کہ نعوذ باللہ ہم اس فلسفہ شہادت کے پر ایک طرح کے خط تنسیق پھیر رہے ہیں، بلا وجہ میں انہوں نے کیا نہیں۔ یہ شہادت ہو ہی حق اور باطل کے فیصلے کے لیے تھی، وہ لائن ہمیں ہمیشہ برقرار رکھنی ہے، اور اس لائن کو برقرار رکھنے کے بارے میں پھر وہ عرض کروں، مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھتے ہی تلوار اٹھائیں گے، اٹھتے ہی گولی اور تیر و تفنگ لیں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی نسل کو اور ان کو ایک معرفت ضرور دیں کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ حق اور باطل کی صورت میں ہمیں کبھی بھی اٹھ کر لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یہ بنیاد جان اور اپنی جان، اللہ تعالیٰ مال، کے ہر دین کی سربلندی کے لیے پیش کرنے میں کبھی دریغ نہیں کرنا ہے، بلکہ عین سعادت ہے، عین شہادت۔ اور یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، علامہ صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات بڑی اہم گفتگو، لیکن یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہونی چاہیے ہم سب کے لیے۔ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی قربانی دوسری مثال نہیں ملتی جو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش کر کے دکھا دی۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یزید کی بیعت، وہ بیعت طلب کر رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کر لے۔ امام کا عمل شریعت کا حصہ بن جاتا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ دین کو اپنے اصل خطوط پر رکھنا۔ حقہ کے بنا لا الہ حضرت حسین جو فرما رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ خواتین و حضرات، حق اور باطل گڑمڑ نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حسین اور یزید دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے؟ نمرود اور ابراہیم دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، ابراہیم حق پر۔ موسیٰ اور فرعون دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، موسیٰ حق پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل دونوں حق پر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا۔ اسی سلسلے کی جو کڑی وہ ہے شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے اپنی سیرت و کردار سے یہ ثابت کر دیا
کہ حسینیت یہاں کھڑی ہے اور یزیدیت یہاں کھڑی ہے، اور دونوں کو گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام، آپ کو ہمارا سلام۔